دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی کاز ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارا جو دین ہے اگر ہم اس میں تھوڑا سا بھی یقین رکھ لیں, مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ پچھلے جو کئی ڈیکیڈز ہیں, ابھی میں کئی دفعہ یہ میں سن رہی ہوتی ہوں, اس کا جواب دینے کا دل نہیں کرتا, لیکن میں صرف اس لیے جواب دینا چاہتی ہوں. کوئی پوچھتا ہے کہ اگر یہ نمل کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں تو شاید یہ پیسے چوری, اپنے گھر بھی اسی میں بنا رہے ہیں, اپنی زمینیں بھی اسی میں خرید رہے ہیں, لیکن ہاں کمائی کے لیے تو بالکل کر رہے ہیں, لیکن کہاں کی کمائی؟ دو کمائیاں ہیں کہ اس دنیا میں بنانی ہے. اب اس عمر میں آ کے اس دنیا کے لیے ہم نے کیا چاہیے؟ ہمیں عمران خان جو ہمارے بھائی ہیں وہ کئی دفعہ کہتے تھے کہ پہلے آپ حساب کر لو آپ کو اس دنیا میں کتنا چاہیے ہوگا بیسک زندگی گزارنے کے لیے. جب وہ پورا ہو جائے گا قبر میں تو ساتھ لے کر نہیں جانا. اور یہ اگر ہمیں یقین ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ہم نے قبر میں نہیں لے کر جانا, آپ مجھے بتائیں کہ تو میں نے ایکچولی پھر ایک دن حساب لگایا تھا, تو میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرا جتنا خرچہ, حالانکہ میں جتنی محنت کر رہی ہوں کام میں, لیکن خرچہ تو میں اتنا ہی کرتی تھی جتنا سال کا ہوتا ہے. ایک آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے. میں ایک سوری گائیڈ لائن دے رہی ہوں, ضرور پیچھے 10 سال اپنا خرچہ دیکھ لیں, آپ اس سے زیادہ نہیں جائیں گے, جو مرضی ہو جائے آپ کا ایک پیٹرن ہوگا. پھر آپ آگے دیکھ لیں, زندگی میں چلیں, اب اپنی پروبیبلٹی نکال لیں. اگر کل اللہ تو اگلا سانس کا نہیں پتہ ہے, لیکن یہی انسیکیورٹی ہوتی ہے نا, ہم کیوں جمع کر رہے ہیں کہ ہمیں انسیکیورٹی ہے, پتہ نہیں ہمیں آگے کام آئے گا. تو پھر آپ اپنے اگلے 30 سال گن لیں, چلے 40 سال گن لیں, کتنے میں 150 سال تو رہنا نہیں ہے نا اس عمر میں آ کے, 20-30 سال میں اس کے آپ پیسے حساب, جب وہ میرے پاس پیسے ہیں تو میں کام کیوں کروں, میں جا کے پیسے کیوں کماؤں. ہاں لیکن اگلی جہان کے لیے تو کرنا چاہیے نا تھوڑا بہت. اگلی جہان پہ بھی تو مجھے جا کے کچھ پلاٹ ایلوکیشن انسان مانگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہو جا, مجھے تھوڑی سی جگہ دے دینا. جنت کا ہی ٹارگٹ ہے نا ہم سب کا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا جنت کمانی کام کرو, اس کے لیے بھی تو اللہ نے کہا مفت کوئی نہیں انٹر کر سکتا. آپ نے نمازیں اپنی پڑھنی ہیں, آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ چیریٹی. آپ نے اپنا حج کرنا ہے. کیوں پورا حرم بھرا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ اس دنیا کے لیے تو نہیں کمانے گئے نا, آپ اگلی دنیا کے لیے انویسٹمنٹ ہی کر رہے ہیں نا کہ میں حج کروں گا اپنا. تو اگر ہم نے مانیٹری ٹرمز میں ان ٹرمینالوجی کو لینا ہے تو میں اسی میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ نے پیسوں کی بات کی کہ وہ آپ ریٹرن آن انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں نا جب آپ حج کر رہے ہیں. پھر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, کہتے ہیں اللہ میں نے انویسٹ کیا بھی تو مجھے اس کا ریٹرن آگے دینا. تو ٹائم بھی اسی لیے دے رہے ہیں نا, ٹائم تو اپنا ہی ہے نا. جس کے پاس پیسے نہیں ہے وقت تو دے سکتا ہے نا. دیکھیں ہمارے گھروں میں جہاں عمران خان, آپ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان یہ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے تو گھروں میں یہ دیکھا ہے. تو اگر آپ اپنے گھر میں یہ نہیں بتائیں گے بچوں کو کہ تمہاری کوئی ذمہ داری بھی ہے اور ریٹرن آن, ابھی انویسٹمنٹ کرو ریٹرن اگلے جہان میں ملنا ہے. مانیٹری ٹرمز ہی ہے نا یہ ساری, مطلب اس دنیا کی جو ٹرمینالوجی ہے. آپ اتنی بڑی بلڈنگ پیچھے کھڑی ہوئی ہے, قبر میں تو ساتھ جانی نہیں, ایک کپڑے میں جانا ہے ہم نے. تو پھر اگلی جہان کے لیے انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرنی میں تو آپ سب سے پوچھوں گی. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ دل آ گیا ہے, اتنا دل آ گیا ہے ایک ایسے پروجیکٹ پہ کہ آپ پوچھ رہی ہیں اسٹرگل ہے. میں کہہ رہی ہوں میں خوش قسمت ہوں کہ میرے اپنے بھائی کی وجہ سے ایسی ایک ڈریم اور اپرچونٹی ہے کہ جس میں آپ کمائی بھی کر لیں اور آپ کو اتنی اس کے اندر کیا کہتے ہیں ریوارڈنگ ہو اور آپ انجوائے بھی کریں. آپ کا پیشن بھی بن گیا ہے, مطلب یہ ریوارڈ ہی ہے نا. تو یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے. لیکن ہر گھر میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے نانا نے کالج بنایا تھا جلندھر میں لڑکیوں کے لیے, مسلمان لڑکیوں کے, پہلا گرلز کالج جلندھر میں اس لیے بنایا تھا کیونکہ مسلمان لڑکیاں, کہ میری والدہ کہتی تھی کہ مجھے دوسری وہاں جا کے کالج میں اگر میں گئی تو ڈسکرمنیشن ہوتی ہے. تو انہوں نے مسلمان لڑکیوں کے لیے گرلز کالج بنایا جو قائد اعظم جس کی اوپننگ کرنے آئے تھے. میری خالہ تھی گرل گائیڈس کی کمشنر تھی. میرے جو چچا تھے وہ ٹی بی ایسوسیشن کے, انہوں نے فارم کی بنائی ایسوسیشن. میرے والد نے پاکستان ایجوکیشن سوسائٹی بنائی. تو کئی لوگ ہوں گے جو میرے خیال میں
جو گواہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی تھی میرے والد نے کہ ہم اسکالرشپس ہزاروں میں انہوں نے اسکالرشپس بانٹی. ابھی بھی ہم اسکولوں کے لیے اسکالرشپ چلاتے ہیں. تو ہماری والدہ نے سوسائٹیز بنائی کہ سفید پوش رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے تاکہ پتہ نہ چلے. تو یہ تو وہ فاؤنڈرز ہیں. تو آگے جو بچے ہوتے ہیں وہ تو یہی سیکھتے ہیں کہ ہم نے ان سے بہتر کیسے کرنا ہے. تو اگر وہ گاڑیاں گن رہے ہوتے کہ ان کے پاس 4 گاڑیاں تو شاید ہم کہتے ہیں ہمارے پاس 10 ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے ایک کالج بنایا. میرے خیال میں عمران خان نے سوچا ہوگا میں اس سے بھی بڑا بناؤں. تو یہ مقابلہ برا تو نہیں ہے. تو گھر میں اگر آپ دینا سیکھ لیں بچوں کو سکھائیں. ہمیں اپنے بڑوں سے یہ آیا کہ آپ اس پہ فخر کریں اور عمران خان اس کو ایک اور لیول پہ لے گئے. تو کتنے خوش قسمت ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے ہیں. ماں باپ بھی ان کے خوش قسمت ہیں اور ہماری خوش قسمت یہ کہ ان کی وجہ سے ہمیں موقع مل رہا ہے.